کل ہم نے دیکھا کہ وہ جو رونے دھونے کا سلسلہ چل رہا ہے، اس میں کل کراچی میں سراج الحق صاحب کو بھی بلایا گیا اور اس تعزیتی پروگرام میں ان کو بھی شامل کیا گیا، جو حافظ نعیم الرحمان صاحب پچھلے کوئی 1 مہینے سے انہوں نے مچا کے رکھا ہوا ہے۔ میں ایک چیز صرف سمجھتا ہوں کہ اس کا آغاز کرتا ہوں، پھر اور چیزیں بھی آگے لے جاؤں گا۔ اس وقت پورے پاکستان میں 9 مئی کے واقعات کے جو ذمہ داران ہیں ان کی مذمت بھی ہو رہی ہے اور ان کے خلاف تمام مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے لوگ جو پاکستانی محب وطن پاکستانی ہیں وہ ان کے خلاف بات کر رہے ہیں، ان کی مذمت کر رہے ہیں اور ان کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ اگر کوئی ایک جماعت، کوئی چند افراد جو ان کے حق میں بول رہے ہیں، وہ جماعت اسلامی ہے، حافظ نعیم الرحمان ہے اور سراج الحق صاحب ہے۔ محسوس تو یہ ہو رہا ہے ان کی باتوں سے کہ شاید 9 مئی کا واقعہ بھی اس لیے ہوا تھا کہ حافظ نعیم الرحمان صاحب جو ہیں وہ کراچی کے میئر نہ بن سکے۔ یاسمین راشد صاحبہ کو بھی اس لیے گرفتار کیا گیا ہے کہ حافظ نعیم الرحمان جو ہے وہ کراچی کے میئر نہ بن سکے۔ محمود رشید کو اس لیے گرفتار کیا گیا ہے کہ حافظ نعیم الرحمان جو ہے وہ میئر کراچی میں بن سکے۔ علی محمد خان کو بھی اس لیے پکڑا ہوا ہے کہ اگر کہیں وہ رہا ہو گیا تو حافظ تو کراچی کا میئر بن جائے گا، اس لیے اس کو نہ چھوڑو۔ اور شہریار آفریدی بھی اسی لیے گرفتار ہے کہ اگر اس کو چھوڑ دیا تو حافظ نعیم الرحمان میئر بن جائے گا۔ تو پورے ملک میں 9 مئی کے واقعات کو بنیاد بنا کر، بلکہ 9 مئی کے واقعات کروا کر یہ کوشش کی گئی ہے، سازش کی گئی ہے کہ حافظ نعیم الرحمان کسی طرح سے کراچی کا میئر نہ بنے۔ اس لیے حافظ صاحب جو ہیں اس پوری سازش کو بے نقاب کر رہے ہیں اور اس واقعے میں ملوث جو لوگ ہیں، دہشت گردی کے واقعات میں جو لوگ ملوث ہیں، ان کے لیے بھرپور آواز اٹھا رہے ہیں۔ اور ظاہر ہے ان کو لگتا ہے کہ یہ پوری سازش ان کو میئر بننے سے روکنے کے لیے کی گئی تھی، اس لیے ان کا حق بنتا ہے کہ وہ یہ بات کریں۔ میں یہ بات بار بار کہہ چکا ہوں، آپ تمام جتنے میرے دوست صحافیاں بیٹھے ہیں، آپ تمام کے بڑے مستند ذرائع ہیں، آپ ذرا پی ٹی آئی کے اندرونی ذرائع سے جو آپ کے ریسورسز ہیں ان سے پتہ کریں کہ 9 مئی سے پہلے ہی پی ٹی آئی کے بہت سارے جو ممبرز ہیں کے ایم سی کے، جو یو سی کے چیئرمین الیکٹ ہوئے تھے، انہوں نے واضح طور پر جماعت اسلامی کو ووٹ دینے کی مخالفت کی تھی یا نہیں کی تھی۔ آپ کو میں یاد کراؤں کہ جب 15 جنوری کو، غالباً 15 جنوری کو ہوئے تھے الیکشن، جب جنوری میں بلدیاتی الیکشن ہوئے پورے صوبہ سندھ میں اور اسی وقت کراچی میں بھی ہوئے، تو اس الیکشن کے فوراً بعد، میرا خیال ہے کچھ دنوں بعد، فردوس شمیم نقوی صاحب نے یہ بیان دیا کہ ہم جماعت اسلامی کی غیر مشروط حمایت کریں گے۔ یہ ریکارڈ پر ہے سارا۔ اور اس بیان کے بعد اور 9 مئی کے واقعات سے پہلے پی ٹی آئی کے کئی لوگوں نے، ایک نے نہیں کئی لوگوں نے، بشمول فواد چودھری نے، بشمول آفتاب صدیقی نے، بشمول کچھ اور نام بھی ہیں جو آج کل مفروض ہیں، انہوں نے آ کر یہ کہا کہ نہیں، ہم جماعت اسلامی کی انکنڈیشنل سپورٹ نہیں کریں گے۔ یہ بھی رپورٹ پر ہے۔ اس وقت بھی اگر پی ٹی آئی کے اندر یہ ایک تذبذب تھا، ایک اختلاف تھا کہ ہم حافظ نعیم الرحمان کو ووٹ نہیں دیں گے، تو کیا بھائی ہمارا قصور تھا؟ کیا وہ 9 مئی کا واقعہ ان کو پہلے سے پتا تھا کہ 9 مئی کا واقعہ ہوگا، ہم گرفتار ہو جائیں گے، ہمارے گھروں پہ چھاپے پڑیں گے، لہذا ہمیں ابھی سے کہہ دینا چاہیے کہ ہم اس کی جو ہے وہ مدد بھی کریں گے؟ یہ ساری چیزیں ریکارڈ پر ہیں۔ پی ٹی آئی کے بہت سارے لوگ حافظ نعیم کو ووٹ اس وقت بھی نہیں کرنا چاہتے تھے، آج بھی نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ اور آپ نے پی ٹی آئی کے لوگوں کے جو میسیجز ہیں جو اپنے گروپ سے انہوں نے ڈالے وہ سنے ہوں گے۔ اس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی جو 6 مئی کو یونین کمیٹیز میں ریزرو سیٹس کے الیکشن ہوئے ہیں، جماعت اسلامی نے ان الیکشنز میں ہم سے منافقت کی ہے، ہمیں دھوکہ دیا ہے۔ ہمارے کچھ لوگ کسی وجہ پر جو نہیں آ سکے اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پی ٹی آئی کی نشستیں جو پی ٹی آئی جیت سکتی تھی وہ جماعت اسلامی نے چھین کے لے لی۔ انہوں نے پیپلز پارٹی کا نام نہیں لیا، ہم پر الزام نہیں لگایا۔
جو الزام پی ٹی آئی جماعت اسلامی ہم پہ لگا رہی ہے کہ ہم مینڈیٹ کا خیال نہیں کر رہے اور پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں، وہ حقیقت انہوں نے کر کے دکھایا پی ٹی آئی کے ساتھ. اور وہ میں نے سنے میسیجز، اس میں کئی لوگ کہہ رہے ہیں کہ پہلے تو شاید ہم سوچ رہے تھے ہم دیں گے، اب ہم بالکل نہیں دیں گے اور ہم کھل کے ان کی مخالفت کریں گے. یہ جماعت اسلامی کو پی ٹی آئی کے رہنماؤں سے، پی ٹی آئی کے لوگوں سے بات کرنی چاہیے، پوچھنی چاہیے. ایک جو یہ اور پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ جی ہم چھاپے مار رہے ہیں، گرفتار کر لیا. صرف 3 ارکان ایسے ہیں کے ایم سی کے، صرف 3. پی ٹی آئی کے ٹوٹل کوئی 63 بنتے ہیں، ایک کو اسٹے ہوا ہے تو اگر 62 بھی سمجھتے ہیں تو 62 میں سے 3 ممبرز ایسے ہیں جو اس وقت گرفتار ہیں. فردوس شمیم نقوی صاحب، ایک کوئی عمر دراز ہے، اور ایک میرا خیال ہے کوئی امجد نام ہے، شرطن کیا نام ہوتا ہے، جو رینجرز کی چوکی کی جو جلانے کا واقعہ ہوا اس کے اندر اس کا کیس ہے. اب 3 لوگ جو جیل میں ہیں ان پر ہم پہلے سے کہتے رہے، پھر انہوں نے کورٹ میں کیس کیا، ہم نے وہاں بھی کہہ دیا اور آج بھی کہہ رہے ہیں کہ ان 3 لوگوں کو الیکشن کے دن جہاں پر بھی الیکشن ہوگا ان کو پیش کرنے کی ذمہ داری حکومت کی ہے، ہم پیش کریں گے. اب اس کے بعد وہ حافظ صاحب کو ووٹ دیتے ہیں نہیں دیتے، یہ وہ جانے، حافظ جانے، پی ٹی آئی جانے. ان 3 کی تو ہماری ذمہ داری ہے. باقی جو لوگ جو اپنے گروپ پر ایکٹیو ہیں، بھائی کل تک بھی ان کا جو پی ٹی آئی کا گروپ بنا ہوا ہے، ان کے تمام اراکین اس پہ ایکٹیو ہیں، سب اپنے میسیجز ڈال رہے ہیں، سب سن رہے ہیں، اور یہ آگے تماشا کرتے ہیں کہ غائب کر دیا، چھپا دیا، اغوا کر لیا، گرفتار کر لیا. بھائی یہ کیا تماشا ہے؟ مجھے تو حیرت اس بات کی ہو رہی ہے کہ اس الیکشن میں اپنی شکست کو دیکھتے ہوئے جس بوکھلاہٹ کا مظاہرہ وہ کر رہے ہیں حافظ نعیم صاحب، وہ پیپلز پارٹی پر پتہ نہیں کون کون سے وہ گھٹیا الزامات دوبارہ سے انہوں نے دہرانا شروع کر دیے جو تاریخ نے جن کو رد کیا ہوا ہے. کبھی ملک توڑنے کا الزام لگا دیتے ہیں، کبھی کچھ لگا دیتے ہیں، کبھی کچھ لگا دیتے ہیں، اور ایک ہی بات دوسری آواز میں یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر میئر ان کو دے دیں تو پھر ہم بہت اچھے ہیں. اگر ہم میئر ان کو دے دیں تو یہ جتنے الزامات ہم پر لگ رہے ہیں ملک دشمنی کے، ملک توڑنے کے اور پتہ نہیں کیا کیا الزامات لگ رہے ہیں، وہ سارے ختم ہو جائیں گے اگر ہم میئر مان لیں حافظ نعیم الرحمان صاحب کو. اس کے بعد سب ٹھیک ہے. مجھے تو لگ یہ رہا ہے کہ حافظ صاحب نے یہ ٹاسک دیا ہوا ہے شاید ہمیں کہ ہم ان کو 193 نمبر پورا کر کے دیں. تو بھائی جب الیکشن کوئی لڑتا ہے، آپ الیکشن میں میئر کے امیدوار ہو، مرزا وہاب ہمارے امیدوار ہیں، آپ کو یہ حق پہنچتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو کامیاب کرانے کے لیے تمام جماعتوں سے، تمام ارکان سے رابطے کریں اور ان کو قائل کریں کہ وہ آپ کو ووٹ دیں. اور اگر آپ کو انہوں نے ووٹ دے دیا، آپ کو اکثریت مل گئی، تو میں یہ بار بار کہہ رہا ہوں کہ سب سے پہلا آدمی میں ہوں گا جو ان کو مبارکباد دوں گا، ان کو ہار پہناؤں گا، ان کو مٹھائی کھلاؤں گا کہ بھئی آپ کو اکثریت مل گئی، آپ جیت گئے. لیکن اگر آپ کو حق ہے کہ آپ اپنا آپ کو میئر بنانے کے لیے اس ملک دشمن عمران خان کی چوکھٹ پہ جا کے اپنا ماتھا لگا کے آؤ، تو کیا پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ کو، پیپلز پارٹی کو یہ حق نہیں ہے کہ ہم جا کر کارکنوں کو جو منتخب ارکان ہیں ان سے کہیں کہ جی ہمارے امیدوار کو ووٹ کرو؟ جس طرح آپ کہا کہ ہمارا بھی حق ہے. ہم کسی ملک دشمن عمران نیازی جیسے آدمی کے دروازے پہ نہیں جا رہے ہیں، ہم کسی ایسی طاقت کے پاس نہیں جا رہے ہیں جس نے ہمارے پاکستان کے لیے جانیں قربان کرنے والے شہداء کی یادگاروں کی توہین کی ہو. ہم کسی کے پاس نہیں جا رہے جو کسی ملک دشمن ایجنڈے پر پاکستان کو نقصان پہنچانا چاہتے ہو. ہم تو یہاں جو منتخب لوگ ہیں ان سے جا کر رابطے کر رہے ہیں، بات کر رہے ہیں کہ بھئی ہمارے کینڈیڈیٹ ہیں، سلمان مراد ہیں، مرزا وہاب ہیں، مہربانی کریں ان کو ووٹ دیں. اگر وہ ووٹ دے دیں گے تب ان کی مہربانی، اگر نہیں دیں گے تب ان کی مہربانی. 15 تاریخ کو الیکشن ہے، آپ جیت گئے آپ کو مبارکباد دیں گے، ہم جیت گئے تو مبارکباد نہیں دینا لیکن چٹھی بند کر دینا کم از کم. یہ جو رویے ہیں یہ بہت غیر جمہوری ہیں اور بہت ہی غلط ہیں. اور اس سے زیادہ خطرناک بات یہ ہے کہ اپنی شکست کو سامنے دیکھ کر حافظ نعیم الرحمان نے جس قسم کی منافرت والی، نفرت والی، لسانی سیاست دوبارہ سے اس شہر اور ہمارے صوبے میں آگے بڑھانے کی کوشش کی، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. انتخابات میں ہار جیت ہوتی ہے، ہر پارٹی ایفرٹس کرتی ہے، آپ ہم پہ تنقید کریں، ہم آپ پہ تنقید کریں، لیکن ذمہ دار سیاسی جماعتیں کبھی بھی یہ کوشش نہیں کرتی کہ ان کے رویے سے، ان کے بیانات سے، ان کے عمل سے
صوبے میں، ملک میں، شہر میں کوئی منافرت پھیلے، لوگوں میں نفرتیں پیدا ہوں، لوگوں میں دوریاں پیدا ہوں، یہاں پر عجیب عجیب قسم کی باتیں کر رہے ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں اسی وجہ سے جماعت اسلامی کے اندر اختلاف ہے. اور یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں، میں 3-4 مرتبہ کہہ چکا ہوں، دوبارہ کہہ رہا ہوں، لکھ کے رکھ لیجیے میری بات. جماعت اسلامی میں اختلاف ہے، اور جماعت اسلامی کے وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ اس قسم کی سیاست جماعت اسلامی کو نہیں کرنی چاہیے، جس میں نفرت ہو، جس میں منافرت ہو، جس میں لسانیت ہو، جس میں تقسیم ہو، وہ لوگ حافظ نعیم الرحمان کے اس رویے سے نالاں ہیں. ووٹ نہیں کریں گے حافظ کو. میں تو کب سے کہہ رہا ہوں کہ اپنے نمبر پہلے پورے کرو بھائی. وہ تمہاری سیاست سے ناراض ہیں، تمہارے اپنے لوگ، وہ نہیں کریں گے ووٹ ان کو، وہ بھی ہمارے کھاتے میں ڈالیں گے. ہمارے پاس بھی 155 ہمارے لوگ ہیں نا بھائی. ظاہر ہے کہ ہر آدمی تو مطمئن نہیں ہوتا، ہر آدمی تو خوش نہیں ہوتا، لیکن پارٹی کا ایک فیصلہ ہے. اور میں دعوے سے کہتا ہوں کہ 155 میں سے ایک آدمی بھی ایسا نہیں ہے جو ادھر ادھر ہوگا. کہیں ایک شخص بھی نہیں ہوگا ادھر ادھر. ہم نے تو کوئی کسی زبردستی نہیں کر رہے. ہماری تو ہر ضلع میں روزانہ ہمارے جو تنظیمیں ہیں وہ ان کو بلا رہی ہیں، دعوت کری ہے، ہماری حاضری پوری ہوتی ہے اور سارے شہر میں گھوم پھر رہے ہیں، موجود ہیں. لیکن اگر آپ نوٹ کریں کہ مختلف ٹی وی پروگرام میں حافظ نعیم الرحمان صاحب آتے ہیں، ان سے ایک سوال اکثر لوگ کرتے ہیں، بھائی بتائیے آپ کے پاس کتنے لوگ ہیں، آپ کتنے لوگوں سے ملے، آئیں بائیں شیئر کرتے ہیں، آپ بتاؤ نا کتنے لوگوں سے آپ ملے ہو، کتنے لوگوں نے آپ کو یقین کرایا. وہ جو 193 کی فگر جو آپ نے بنائی ہوئی ہے. بھائی سیاست میں اگر تو یہ جو فارمولا وہ بتاتے ہیں نا کہ یہ ہمارے ہیں 130 اور پی ٹی آئی کے ہیں 63 اور بس عمران نے اعلان کر دیا ہمارے بن گئے 193 اور میں بن گیا. اگر یہ چیزیں اتنی آسان ہوتی تو پھر وزیر اعظم کا الیکشن کرانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، وزیر اعلیٰ کا الیکشن کرانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اسپیکر ڈپٹی اسپیکر کا الیکشن کرانے کی ضرورت نہیں ہے، چیئرمین سینٹ کا الیکشن کرانے کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے کہ آپ کو پتا ہوتا ہے نا کہ اس جماعت کے اتنے ووٹ ہیں، اس نے حمایت کر دی، اتنا ہو گیا، چلو بھائی تو بن گیا. اتنا آسان نہیں ہوتا ہے. الیکشن میں آپ کو ووٹ لینے پڑتے ہیں. اور آج کل تو حال یہ ہے کہ عمران خان کی سنتا کوئی نہیں ہے، اس کی تو بشرا بھی نہیں سنتی بیچارے کی. آج کل وہ تو میرا خیال ہے اپنے گھر میں اگر وہ اپنے کسی نوکر کو کہتا ہوگا جو پانی پلاؤ تو وہ بھی ڈرتا ہوگا کہ پتہ نہیں اس کو پانی پلاؤ تو کل کو یہ کوئی اور بھنڈ نہ مار دے 9 مئی جیسا، وہ میں بھی رگڑا جاؤں اس کے ساتھ. عمران کی جس کی آج سن کوئی نہیں رہا ہے، یہ کہتا ہے کہ پیپلز پارٹی والوں کو کہہ رہا نہیں، عمران نے کہہ دیا ہے 63 ووٹ میرے ہیں، مانو کہ 63 ووٹ میرے ہیں اور مجھے ڈلوا کے دو 63 ووٹ. یہ مذاق ہے بہت بڑا، انتخابی عمل ہے. آپ کوشش کریں، ہم بھی کوشش کر رہے ہیں، ہم کر رہے ہیں کوشش، میں اس پہ کوئی دوسرے ہم نے خود پی ٹی آئی کے لوگوں سے رابطے کیے، میں نے بھی کیے، میں ملا ہوں لوگوں سے. لیکن ملنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ڈرا رہے ہیں، دھمکا رہے ہیں، پیسے دے رہے ہیں. اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ مجھے اکثر پی ٹی آئی کے لوگوں نے یہ کہا کہ ہم آپ کو ووٹ نہیں کریں گے، منع کر دیا مجھے. کچھ نے کہا مجھے کہ ہم حافظ صاحب کو ووٹ کریں گے، ہم آپ کو ووٹ نہیں کریں گے، ہماری پارٹی کا فیصلہ ہے. کچھ نے حافظ صاحب کو کچھ ان کی تعریفیں کی، جو ان کی خاصیات ہیں جماعت اسلامی انہوں نے بیان کیا. میں بول نہیں سکتا ہوں یہاں پہ، آپ کو پھر بیٹ لگا دیں گے اس پہ. میں نہیں کہہ رہا، انہوں نے کہا لیکن میں بول نہیں سکتا. تو اب یہ کوئی گناہ نہیں ہے، ہم پہ کوئی پابندی نہیں ہے کہ ہم کسی سے مل نہیں سکتے ہیں. جب ہم پی ایم ایل این کے لوگوں سے مل سکتے ہیں، جے یو آئی کے لوگوں سے مل سکتے ہیں، ٹی ایل پی کے لوگوں سے مل سکتے ہیں، تو پی ٹی آئی کے لوگوں سے کیوں نہیں مل سکتے ہیں؟ ہم ان سے التجا تو کر سکتے ہیں، ریکویسٹ تو کر سکتے ہیں. ووٹ دیں نہ دیں ان کی مرضی، ان کا اختیار ہے. تو حافظ صاحب کی جو بوکھلاہٹ ہے، جو پریشانی ہے، وہ اس بات کو ثابت کر رہی ہے کہ 15 تاریخ کو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے. میرا خیال ہے کہ جب یہ رزلٹ آ رہا ہو، جب یہ الیکشن ہو رہا ہو، تو ہمیں این آئی سی بی ٹی کی ٹیم کو جو ہے نا رکھنا چاہیے، تاکہ ایک سیکنڈ ابھی ہے نا یہاں رکھنا چاہیے. سراج صاحب جو ہیں وہ کل آصف زرداری صاحب کو یہ کہہ رہے تھے کہ مینڈیٹ کا احترام کریں. صحیح بات ہے، کرنا چاہیے، آپ کو بھی کرنا چاہیے، ہمیں بھی کرنا چاہیے. اگر مینڈیٹ کی بات کرتے ہیں تو کراچی میں اس وقت جو سب سے زیادہ مینڈیٹ ہو کس پارٹی کے پاس ہے؟ ہمارے 155 ہیں، آپ کے 130 ہیں. تو آپ پہلے ہمارے مینڈیٹ کا احترام کریں، ہم آپ کا بھی کریں گے. پھر دوسری بات، میں یہ بات کبھی سے کتنے دنوں سے کہہ رہا ہوں کہ مجھے یہ بتائیں جماعت اسلامی کی جو مقبولیت ہے، اس کو یہ ٹول پلازا کے بعد بریکنگ کیوں لگی ہوئی ہے بھائی؟ یہاں تو آپ جیت گئے کچھ 86 سیٹیں چیئرمینس کی، اور اس سے آگے جاؤ تو بس اندھیرا ہی اندھیرا ہے. پی ٹی آئی نے اگر کراچی میں کچھ سیٹیں جیتی ہیں تو پی ٹی آئی نے کچھ حیدرآباد میں بھی جیتی ہیں.
میں سمجھ میں آتا کہ چلو ٹھیک ہے، شہری علاقوں میں وہ جیت رہے ہیں، انہوں نے کچھ نہ جیتی ہے. جماعت تو بالکل دفن ہے، کوئی نام لینا نہیں ہے اس کا کراچی سے باہر نکلتا ہوں. کراچی میں بھی اگر آپ تاریخ دیکھیں تو جماعت اسلامی اس وقت جیتی ہے جب MQM نے بائیکاٹ کیا، یا اس وقت جیتی ہے جب یہاں فوجی عامر بیٹھے ہوئے تھے. اس کے علاوہ مجھے بتا دیجیے کوئی دور جب بلدیاتی الیکشن نہیں جیتے ہوں. دو ان کے اوپر مہربانیاں ہوتی ہیں، MQM کا بائیکاٹ، فوجی عامر. اس وقت MQM کا بائیکاٹ تھا، لیکن بدقسمتی سے فوجی عامر نہیں ہے. تو دونوں وہ مکس اینڈ میچ ہوتے ہیں نا، دونوں کام جب جڑتے ہیں تو پھر جماعت اسلامی کا میئر نکل کے آتا ہے. لیکن یہاں سے ایک کام ہوا ہے، دوسرا ہو نہیں رہا ہے. اس لیے جماعت اسلامی کے میئر آنے کے کوئی امکانات نہیں ہیں. یہ تو جو سامنے کی چیزیں وہ بتاتی ہیں کہ نشانیاں دیکھیں تو ان کا میئر آنے کے کوئی امکانات نہیں ہیں. پھر کراچی میں 2002 کے الیکشن میں جماعت اسلامی کو نہیں بلکہ MMA کو، جب یہ مشترکہ تمام ایک اتحاد تھا مذہبی سیاسی جماعتوں کا، انہوں نے کچھ نشستیں کراچی سے ضرور جیتی، MLA کی بھی جیتی اور MPS کی بھی جیتی. اس کے بعد 2008، 2013، 2018، 15 کے بلدیاتی الیکشن، پھر یہ بلدیاتی الیکشن، بلکہ اس کو چھوڑ دیں، اس کو تو آگے بلدیاتی الیکشن، پھر ضمنی الیکشن، کینٹونمنٹ کے الیکشن، جتنے انتخابات کراچی میں ہوئے ہیں مجھے جماعت اسلامی کی کارکردگی دکھا دیا. پیپلز پارٹی ہر الیکشن میں جیتتی رہی ہے، اور ہمارے جو مخصوص علاقے ہیں جو ہمارا ووٹ بینک ہے وہاں سے ہم جیتتے رہے. آج بھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں ایک آدھ علاقے کو چھوڑ کے پیپلز پارٹی نے اپنے روایتی جو ڈومینیٹڈ ایریا ہیں وہیں سے جیتے. اور دوسری طرف جماعت اسلامی جس کا 2022 کے الیکشن سے پہلے 20 سال، 2002 سے لیں پھر 2022، 20 سال کے اس عرصے میں جتنے انتخابات ہوئے جماعت اسلامی کراچی میں کہیں نہیں ہے. اچانک 2022 میں یہ پیسے نکل کے آ جاتے کہیں سے. یار حیران ہونا چاہیے تمہیں، شکر ادا کرنا چاہیے تمہیں کہ تم سینٹرل سے جہاں صفر پہ کھڑے تھے آج آپ کے پاس وہ میجورٹی ہے. کرنگی میں جہاں تم صفر پہ کھڑے تھے وہاں تمہارے پاس میجورٹی ہے. ایسٹ میں جہاں تمہارے پاس چند سیٹیں تھیں آج تمہارے پاس وہاں اچھی خاصی سیٹیں ہیں. اس پہ شکریہ نہیں ادا کر رہے لوگوں کا. پریشانی اس بات کی کہ پیپلز پارٹی کیوں جیت گئی، پیپلز پارٹی کو کراچی کے لوگوں نے کیوں مینڈیٹ دے دیا ہے. اور میں آپ کو آخر میں صرف ایک چیز بتا دوں کہ یہ جو شور مچا رہے تھے ہم اپنی سیٹیں واپس لیں گے، بھائی لے لینا، عدالت میں تم ہو. صرف آپ کو میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتاؤں. انہوں نے 6 UCs کا بڑا شور مچایا. 6 UCs کو اٹھا کر یہ الیکشن کمیشن گئے اور وہ درخواست آپ کو موجود ہوگی. اس درخواست میں لکھا کیا انہوں نے؟ اس درخواست میں انہوں نے یہ لکھا کہ ان 6 UCs کی ریکاؤنٹنگ کرا دی جائے، ریکاؤنٹنگ کرا دی ہے، اور الیکشن کمیشن اپنی موجودگی اپنی نگرانی میں کرا دے. پہلی پیشی پہ ہمارے وکیل نے کہا جی ہمیں اعتراض نہیں کرا دیں. آپ الیکشن کمیشن نے نہیں کرائی. اس کے بعد 2-4 پیشیاں گزری تو الیکشن میں موجود تھا تو چیف الیکشن کمیشن نے خود کہا کہ بھائی ریکاؤنٹنگ کراتے ہیں، تو کہتے نہیں ریکاؤنٹنگ نہیں کرا. انہوں نے کہا جی آپ نے مانگا ہوا کہ ریکاؤنٹنگ، بولا نہیں ریکاؤنٹنگ نہیں کرا. مقصد کیا تھا؟ ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم جیتے ہوئے اس لیے ہمیں جتا دو. 3 مہینے بعد الیکشن کمیشن کا فیصلہ ہے، انہوں نے یہ کہا جی اس کی ریکاؤنٹنگ ہونی چاہیے. ریکاؤنٹنگ ہو گئی، ہم جیت گئے. اچھا اس کے بعد یہ چلے گئے، اپنی جو پریئر تھی الیکشن کمیشن کے سامنے وہ ان کو مل گئی، ایک طرح سے وہ کیس ہی جیت گئے. اس کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپیل فائل کر دی. اسلام آباد ہائی کورٹ سے فیصلہ کہا گیا، اور مجھے یاد ہے حافظ نعیم الرحمان صاحب نے ٹویٹ کیا الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے جماعت اسلامی کو جو ہے سرخرو کیا. میں نے اس کے اوپر لکھا فیصلہ تمہارے خلاف ہے، وکیلوں سے پوچھ لو. انہوں نے شکریہ ادا کیا تھا، اس پہ شکریہ دیا، اللہ کا شکر ادا کیا ہم جیت گئے. اچھا وہ اس میں بھی ریکاؤنٹنگ کی بات تھی. پھر اس فیصلے کے خلاف جس کو یہ جیتے ہوئے تھے اس کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ کے DB میں انٹرا کورٹ اپیل فائل کر دی. انہوں نے خود ہی اپیل میں چلے گئے. اللہ کا شکر ہے وہ اپیل بھی ہار گئے. الیکشن کمیشن سے ہارے، اسلام آباد ہائی کورٹ کے سنگل بینچ سے ہارے، اسلام آباد ہائی کورٹ کے DB سے ہارے. اپیل بھی نہیں فارغ ہو گئی. اب کہہ رہے سپریم کورٹ جائیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن اب یہ کہتے ہیں الیکشن کمیشن بھی برا ہے. اب یہ کہتے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کا وہ ایک جج تھا وہ بھی برا ہے. پھر یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 2 جو دوسرے جج تھے وہ بھی برے ہیں. جو تمہارے حق میں فیصلہ نہ دے، جو تمہاری منطق کو نہ مانے، وہ برا ہے اور تماشا مچا کے رکھنا ہے. اب سپریم کورٹ رہے گا، اب جائیں سپریم کورٹ بھی. بھائی ہم تو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لوگوں کو اعتراض ہے، ہمارے کئی کیسز ہیں، ہم نے ٹرائبونل میں کیے ہوئے فائل کیسز، ہم تو یہ واویلا شو میں مچا رہے ہیں. تو یہ بلا جواز انہیں پتہ ہے کہ پیپلز پارٹی کا میئر آئے گا، انشاءاللہ تعالی ہمارے چیئرمین آئیں گے،
کراچی شہر میں جو ترقیاتی کام کرانے کا ہم نے ایک سلسلہ و تسلسل شروع کیا ہے اس کو مزید تیز کریں گے، اور جس انداز میں پیپلز پارٹی کو کراچی میں پذیرائی ملی ہے، انہیں خدشہ ہے، انہیں ڈر ہے، انہیں یقین ہے کہ جو عام انتخابات ہونے جا رہے ہیں اب سے کچھ مہینے بعد، پیپلز پارٹی کراچی کی ایک سب سے بڑی جماعت ان انتخابات میں بھی بن کر سامنے آئے گی۔ یہی وجہ ہے کہ ابھی سے وہ اس پورے انتخابی عمل کو متنازع بنانا چاہتے ہیں۔ ہم دعوت دیتے ہیں کہ آپ بنیں گے میئر، ہم قبول کریں گے، اگر ہمارا میئر بن جاتا ہے تو آپ بھی قبول کیجئے، ہمارے اوپر ذمہ داری نہ ڈالو ان 63 لوگوں کو لانے کی، بھائی ہمارا کام نہیں ہے۔ اگر وہ آپ کو نہیں دینا چاہتے ہیں تو آپ دیکھیں، آپ لوگوں کے پاس نمبر ہوں گے سب کے، بھائی میں تو آپ سے گزارش کرتا ہوں، پی ٹی آئی کے منتخب چیئرمینز کے نمبر آپ کے پاس ہوں گے، ان کے 63 لوگ ہیں، آپ ان سے رابطے میں ہوں گے، آپ فون کریں گے، ان سے بات کریں نا۔ حافظ صاحب کو بھی میں کہتا ہوں کہ نہیں ہے نمبر تو آپ برائے میں ان کو بھجوا دیں، یا میں کہیں سے کوشش کرتا ہوں ادھر سے الیکشن کمیشن سے لے کے میں ان کو شیئر کر دیتا ہوں۔ بھائی ایک ایک آدمی کو فون کرو، جس طرح طریقہ کار ہوتا ہے ووٹ لینے کا، محنت کرو، تھوڑی سی جا کے ریکویسٹ کرو کہ بھائی ہمیں ووٹ چاہیے۔ عمران خان نے اعلان کر دیا ہے، لیکن ایک بات بتاؤں، عمران کے نام سے ووٹ مانگے کو ٹھیکہ ملے گا، کچھ اور چکر چلاؤ۔ عمران خان میں پہلے ہی کہتا تھا نحوست ہے، یہ جس کے ساتھ لگتی ہے اس کو برباد کرتی ہے، تو عمران حافظ کے ساتھ لگا ہے تو حافظ کو بھی